بنانا عزت افزائی کا باعث ہے۔ پیشکش کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اسلام کو ہم کیسے سمجھیں۔ میں کلمہ شہادت کو موضوع گفتگو بناؤں گا۔ اعتراف اسلام کے کیا معنی ہے؟ اس اعترافی بیان میں کہ حضرت محمد نبی ہیں اور سوائے اللہ کے اور کوئی خدا نہیں، میں چند تعارفی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں مختلف قسم کے مسلمان ہیں۔ ان کی عملی زندگی اور عقائد کی نوعیت میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جنہیں عوامی اسلام کہا جا سکتا ہے، جو مقامی عقائد اور رسومات اپنائے ہوئے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو اسلام کو ہی پسند نہیں کرتے۔ یہ سیشن اتنا مسلمانوں کے متعلق نہیں جتنا اسلام کے متعلق ہے کہ ایک مذہب کے ہونے کے ناطے وہ کس نظام سے کام کرتے ہیں۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فلسفی لوڈوگ ویگنسٹائن نے کہا کہ بعض اوقات ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم حقیقت کی شکل بنا رہے ہیں، لیکن حقیقتاً جو ہم کر رہے ہیں ہم اس فریم کی شکل بناتے ہیں جس میں ہم اسے دیکھ رہے تھے۔ اس لیے سوچتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ دوسری چیز کیسی نظر آتی ہے، لیکن دراصل ہم اس فریم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سیشن میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں فریم کو ایک طرف رکھ رہا ہوں، یعنی اسلام کے متعلق مغربی اور مسیحی نظریے کو، اور اسلام کو جیسا وہ ہے خود کو ظاہر کرتا ہے پیش کر رہا ہوں۔ میری تیسری تعارفی بات یہ ہے کہ جب آپ اسلام کے مسئلے کو دیکھیں تو آپ محبت اور سچائی کو نہ چھوڑیں۔ آپ کو مسلمانوں کے لیے خدا کی محبت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، بلکہ سب انسانوں کو، مگر سچائی کی خاطر، یا ایک کے بدلے دوسری بات کے لیے کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ عموماً جب لوگ اسلام سے مربوط ہوتے ہیں تو وہ صرف سچائی یا صرف محبت کی غرض سامنے رکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے دونوں کا پاس رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ تو ہے تعارفی سیشن، اور میں اسلام کے انسانی مسائل پر بھی نظر ڈالوں گا۔ سوال یہ ہے کہ انسانی مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ پوری دنیا کے مسیحیوں سے پوچھیں کہ انسان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے تو اس کا جواب ہوگا گناہ، اور گناہ کا حل معافی ہے، اور معافی کا نتیجہ نجات ہے۔ لیکن اسلام میں انسانی مسئلہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف ہے۔ آپ سے متعارف کرانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے لیے اسلام کی توضیح کی جائے۔ یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی جھکنا یا فرما برداری ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جھکنا یا فرما برداری ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی تابع فرمانی کرتے ہیں، لفظ اسلام اسی سے مشتق ہے۔ شاید مسلم کے معنی سمجھانے کا آسان طریقہ عبداللہ کے نام سے ہے، جس کا مطلب خدا کا غلام ہے۔ ایک مسلمان اللہ کا غلام ہے، ایسا آدمی جو غلام کی طرح اپنے مالک کی فرما برداری کرے۔ اسلام میں ایک ایماندار ہونے کا بنیادی تصور یہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا غلام ہونے کا کیا مطلب ہے۔ انسانی مسئلے کی تفہیم کے لیے اسلامی اصلاح کو تصور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا، مسیحی نظریے کے مطابق انسانی مسئلہ گناہ ہے، جس سے پر محبت خدا سے تعلقات کا منقطع ہونا ہے، جو موت سے بچانے کے تجربے کی طرف جاتا ہے۔ یہ بچائے جانا خدا کے ساتھ ابدی تعلق کا پیدا کرنا ہے، اور یہی نجات ہے۔ اسلام میں گناہ کوئی گھمبیر مسئلہ نہیں، اور اسلام میں نجات کا کوئی خاص تصور بھی نہیں۔ اسلام کے مطابق بنیادی مسئلہ لا علمی یا عدم معرفت ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر میں ایک غلام کا تصور کریں جس کے کام کی ذمہ داری کا ان کو علم نہیں کہ انہیں کیا کام کرنا ہے، اور اپنے مالک کی سخت ناراضگی کا خطرہ لیتے ہیں، اس لیے وہ اپنا کام نہیں کرتے۔ اس لیے ان کی فوقیت، ان کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ معلوم کریں کہ انہیں گھر میں کس کام کے لیے رکھا گیا ہے۔ ہر ایک غلام کو کوئی ایک کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے ان کی اس جہالت یا لا علمی کا حل ان کی رہنمائی کرنا ہے۔ اسلامی تصور یہ ہے کہ انسان موروثی طور پر گناہ گار نہیں، لیکن وہ آسانی سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے مطابق عمدہ رہنمائی کا نتیجہ فلاح یعنی کامیابی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ نجات کے مترادف ہے۔ اسلام اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کا پیغام سناتا ہے۔ اذان میں کہا جاتا ہے کہ کامیابی کے لیے آؤ، اگر آپ کی رہنمائی درست ہوگی تو آپ کامیاب ہوں گے۔ مسلمان کمیونٹیز کا مقصد کامیابی ہے، اور جب اسلام لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے تو اس صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ درست رہنمائی پائیں۔ اگر میں ایسا کہہ رہا ہوں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں میں اللہ کے گھر کا ادنا غلام بنوں گا، ظاہر ہے کہ اگلا سوال یہ ہوگا
मैं मुसलमान कैसे बन सकता हूँ, मैं कैसे ताबे फरमानी कर सकता हूँ, मेरी अच्छी रहनुमाई कैसे हो सकती है। आप इस्लामी अकीदा बोल सकते हैं और इस पर ईमान ला सकते हैं। कलमा शहादत इंतहाई मुख्तसर अकीदा और ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मोहम्मद इसके रसूल हैं। अगर आप ये जुमला समझ जाएं तो आप इस्लाम को समझ जाएंगे। इस सेशन में ज़्यादा वक्त इसी के मुख्तलिफ हिस्सों पर इसके मतलब की तौज़ीह करते हुए सर्फ करूँगा, कलमा शहादत की असलियत ज़ाहिर करूँगा, और हम इस कलमे के दूसरे हिस्से मोहम्मद रसूल हैं को भी मौज़ू गुफ्तगू बनाऊँगा। सवाल को याद रखिए, मैं बेहतर रहनुमाई कैसे पा सकता हूँ, कामयाबी का रास्ता क्या है। इसका जवाब यह है कि रहनुमाई के पीछे चलो और वो मोहम्मद है। और जहाँ वो कहता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसका मतलब यह है कि वही हिदायत करने वाले हैं और उनके लिए जो अल्लाह की ताबे फरमानी करना चाहते हैं। हज़रत मोहम्मद की हिदायत हम तक पहुँचती है। आप जानना चाहेंगे मैं ये हिदायत कैसे पा सकता हूँ। ये दो तरीक़ों से हमें मिलती है। बाज़ औक़ात मसीही कुरान को बाइबल के बराबर समझते हैं, लेकिन कुरान के लिए ऐसा सोचना गुमराही होगा, क्योंकि ये कई तरीक़ों से मुख्तलिफ है। शायद अहम बात यह है कि कुरान इस्लाम के लिए कामिल मजमूआ क़वानीन नहीं। शरीयत इस्लाम जिसकी बुनियाद पर इस्लाम परवान चढ़ता है वो कुरान, हयात मोहम्मद और तालीमात मोहम्मद है, जिसे सुन्नत कहा जाता है। सुन्नत ऐसा लफ्ज़ है जो हज़रत मोहम्मद के फ़ालो कौल की हर बात का हवाला देता है। ये शरीयत का हिस्सा बन जाती है जो इस्लाम की बुनियाद है। जब मुसलमान बनने के लिए रियाजत करते हैं कि वो कैसे साले हिदायत पाएँ, तो वो रहनुमाई या ज़ाब्ता हयात की तश्कील करते हैं जिसकी बुनियाद फरमाने कुरान और सुन्नत पर होती है। आप पूछ सकते हैं कि मैं इन मालूमात तक कैसे रसाई पा सकता हूँ, मैं हज़रत मोहम्मद की तालीमात और उनका नमूना कैसे हासिल कर सकता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि कई लोगों ने कहा मुझे इस्लाम के लिए सिर्फ कुरान ही काफ़ी है, मुझे हकीकतन हज़रत मोहम्मद की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि कुरान बार बार फरमाता है कि हज़रत मोहम्मद की मिसाल नागुज़ीर है। बहुत सारी आयात हैं जिनमें ये कहा गया है। एक एहतजाजी है और वो डेनिश कार्टून के ख़िलाफ़ एहतजाज करता है और कहता है कि नबी दुनिया के अजीम तरीन इंसान है जो इस दुनिया में हुए। इस्लाम का बुनियादी नज़रिया यही है। हज़रत मोहम्मद बेहतरीन इंसान है, वो आला नमूना है, वो इत्बात के लिए कामिल हादी हैं। कुरान की सूरह 24 आयत 54 फरमाती है, कहो हज़रत मोहम्मद से कहा जा रहा है, लोगों से कहो अल्लाह की अतात करो और रसूल की अतात करो, यानी अल्लाह की अतात करो और मोहम्मद की अतात करो। अगर तुम उसकी अतात करोगे तो तुम दुरुस्त राह पर चलोगे। सूरह 53 आयत 3-1 से, कसम है सितारे की जब वो गिरेगा कि तुम्हारे साथी मोहम्मद ने ना राह गुम की है, ना वो टेढ़ी राह पर है, और ना वो अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहता है। लोग मोहम्मद को चैलेंज करते हुए कह रहे हैं कि तुम कुछ उलझाव में हो, और वो कहते रहे खुदा आपको बता रहा है कि मैं गुमराह नहीं हूँ और ना ही मुझे धोखा हुआ है, मैं अपने दिल से बातें नहीं बनाता। इसलिए जो मोहम्मद कहते थे अल्लाह की तरफ से था। सिर्फ कुरान ही ये ना था बल्कि दीगर बातें भी थीं। कुरान में हज़रत मोहम्मद की हिदायत को ना मानने के लिए सख्त इंतबाह है। सूरह 59 की आयत 7 यूं फरमाती है, जो कुछ नबी ये मोहम्मद के मुतालिक है तुम्हें दे ले लो, और जिससे वो मना करे उससे गुरेज करो। अल्लाह का फ़र्ज पूरा करो, देखो अल्लाह सख्त अजाब वाला है। वो जो हज़रत मोहम्मद के नमूने को नहीं अपनाते या उसकी मिसाल को मुस्तरद करते हैं वो उनको सज़ा देगा। इसलिए अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं और उसी राह पर चलना चाहते हैं, यानी दुरुस्त हिदायत के रास्ते पर, तो आप जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद का नमूना कुरान और सुन्नत में मिलता है। तो हो सकता है आपकी रिहाई उन माखज़ों तक हो जाए। जाहिर है कुरान एक किताब है, लेकिन आप हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी और उनकी तालीमात तक कैसे रसाई हासिल करेंगे। अक्सर औकात अगर कोई मुसलमान हो जाता है तो एक छोटी सी किताब दी जाती है जिसमें हज़रत मोहम्मद के कौल और फ़ाल की चंद बातें होती हैं। होता क्या था, इस्लाम की पहली सदी में मुस्लिम कम्युनिटी ने जब मोहम्मद के अक़वाल और उनकी चीज़ों को जिन्हें मुक़ल्लिदीन करते हुए देखते थे तहरीर किया, वही अहादीस कहलाती हैं। बाज़ औक़ात इन्हें रवायात भी कहा जाता है, यानी हज़रत मोहम्मद के अफ़ाल व अक़वाल। अक्सर औक़ात तो वो एक जुमला ही होता है, बाज़ औक़ात एक सफ़ा होता है। वो हज़ारों की तादाद में है जिन्हें हज़रत मोहम्मद की कई सदियों बाद रिकॉर्ड किया गया।
حضرت محمد کے 200 یا 300 سال بعد اسلامی مجموعہ شریعت یعنی احادیث توضیح سنت حضرت محمد کی حیات اور تعلیمات کو اکٹھا کیا گیا اور انہیں منضبط کیا گیا۔ تمام کی تمام احادیث جو جمع کی گئیں قابل اعتماد نہیں ہیں۔ مسلمان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، جن میں محفوظ یا صحیح ہیں اور چند کم قابل اعتماد ہیں۔ یہ پیچیدہ معاملہ ہے، اس امر کا مطالعہ کافی دلچسپ ہے۔ بعض اوقات مسلمان بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ ان میں کون سی زیادہ قابل اعتماد ہے۔ قرآن لا خطا مانا جاتا ہے۔ صحیح البخاری کا مجموعے کو سنی حضرات سب سے زیادہ قابل عزت مانتے ہیں۔ صحیح کے معنی قابل اعتماد کے ہیں۔ یہ مانا جاتا ہے کہ مجموعے کی تمام احادیث قابل اعتماد ہیں۔ ان کو 93 جلدوں پر مجتمع کیا گیا ہے۔ مثلاً ان میں ایک جلد قسموں کی ہے۔ ان میں ہر وہ چیز جسے حضرت محمد کو کہنا ہوتا تھا۔ البخاری کا تعلق بخارا سے تھا۔ حضرت محمد کے اقوال جو قسموں کے متعلق ہیں ان کو معتمد سمجھا جاتا ہے۔ چالوں کی کتاب، بیاہ کی کتاب، اخلاقیات پر کتاب، داڑھی کو کیا رنگ دیا جائے، کیا بغل کے بال مونڈنا چاہیے، لوگوں سے کیسے بات چیت کی جائے، اس قسم کی باتیں کتاب الجہاد یہ جنگ و جدل کے متعلق ہیں۔ اس کی بھی 93 جلدیں ہیں۔ انہیں قانونی مقاصد کے لیے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ منصف ان عنوانات کو دیکھ سکیں۔ اوہ یہ کیس چوری کے متعلق ہے، حضرت محمد چوری کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی ایک مثال ہے۔ یہ اچھے اخلاق کی بات سے ہے۔ 105ویں باب کا یہ عنوان ہے، چھینک کے متعلق کیا بات ناپسندیدہ ہے اور جمائی کے متعلق کیا بات ناپسندیدہ ہے۔ ابو الہریرہ روایت کرتے ہیں، ابو الہریرہ نے یہ تحریر کیا ہے، نبی یعنی حضرت محمد نے فرمایا کہ اللہ چھینک کو پسند کرتے ہیں اور جمائی کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اگر کوئی چھینک مارے تو اللہ کی تمجید کرے، اور یہ بات ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جب وہ سنے تو کہے اللہ ان پر رحم کرے۔ جہاں تک جمائی کا تعلق ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جمائی نہ لے۔ اگر جمائی لیتے وقت وہ شخص ہائے کہے تب شیطان اس پر ہنسے گا۔ اس روایت کے متعلق جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جمائی لیتے وقت منہ کا بند کرنا مذہبی فریضہ ہے، نہ کہ اخلاقی بات۔ آسٹریلیا میں یہ عملی بات ہے کیونکہ اگر آپ منہ کھلا رکھتے ہیں تو آپ کے منہ میں مکھی جانے کا احتمال ہے، لیکن اسلام میں جب کوئی چھینکے اس کو برکت دینا یا اپنا منہ بند کرنا، یہ وہ باتیں ہیں جو ایک ماں اپنے بچوں کو سکھاتی ہے کہ یہ ایک مذہبی فریضہ ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ثقافت کا حصہ ہے۔ اسلام میں یہ مذہبی فریضہ ہے اور بہت ساری تفصیلات ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ جس قسم کی باتیں حضرت محمد کی زندگی کے متعلق ریکارڈ کی گئی ہیں بہت وسیع ہیں۔ مثلاً یہ کہ دروازے میں داخل ہوتے وقت کون سا پیر پہلے رکھنا چاہیے۔ یہ داہنا پاؤں ہے جو دروازے میں داخل ہوتا ہے، بایاں پاؤں جب آپ غسل خانے میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کو کس کروٹ سونا چاہیے اس کے لیے بھی ہدایات ہیں، اور جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا منہ کس طرف ہونا چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ چرچ کے سنڈے اسکول کی جماعت میں اگر ایسے سوال خداوند یسوع مسیح پوچھیں تو ایک بچہ زیادہ تر درست جواب دے گا۔ اسلام میں اگر آپ اسلام پر سوال کریں گے تو آپ کا جواب حضرت محمد کی زبانی ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر مجھے اپنے اسلامی علم کا ٹیسٹ کرنے دیں۔ کٹر مسلم عموماً لمبی داڑھی رکھتے ہیں۔ وہ لمبی داڑھی کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا جواب محمد ہوگا، کیونکہ حضرت محمد لمبی داڑھی رکھتے تھے۔ مسلم خواتین عموماً خود کو ڈھانپتی ہیں، اس کا جواب بھی محمد سے ہی مشتق ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنی بیویوں کو پردہ کراتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب لفظ حضرت محمد میں مضمر ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بڑے مسلم عالم نے تربوز کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے یہ اس لیے کیا کیونکہ اس کے کھانے کے متعلق حضرت محمد نے کوئی ہدایت یا اصول نہ بنایا تھا۔ ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے بہتر سمجھا کہ اللہ کے عذاب سے بچا جائے اور وہ نہ کیا جائے جس کے متعلق ہدایت نہیں ملی، اس لیے اس نے تربوز کی جگہ دوسری چیزیں کھانا پسند کیا۔ یہاں پہلے حصے کا اختتام ہوتا ہے۔